صحابہ کو بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا منبر پر، اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اسی سے جو ہے وہ آپ کو اس کی سگنیفیکنس کا پتہ چل جائے گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث کا نمبر ہے 1965، اور اسے امام بہقی نے اور مشکات میں صحاح کی حدیث ہے۔ قول النبی علیہ السلام قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان، رسول کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری ہفتے میں ہم سے خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اچھا، یہ بالکل وہی الفاظ ہیں، بالکل وہی الفاظ جو رسول اکرم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائے۔ آپ نے، یہ میرے نہیں ہیں کہ آپ میری بات کو صرف نظر کر دیں گے یا سر گھما کے دائیں بائیں دیکھیں گے، توجہ سے سماعت کیجیے گا، ایسے سنیے گا جیسے صدیق اکبر نے سنا تھا، ایسے سنیے گا عمر فاروق نے سنا تھا، عثمان غنی نے سنا تھا، ابی ہریرہ نے، سلمان فارسی نے، علی المرتضیٰ شیر خدا نے، ابن عوف نے، جیسے انہوں نے سامنے بیٹھ کے ان الفاظ پہ غور کیا تھا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ وہی الفاظ ہماری سماعتوں کی نظر ہو رہے ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے اجلہ صحابہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ جو ہے وہ سایہ فگن ہو گیا۔ شہر عظیم شہر مبارک، یہ عظیم مہینہ بھی ہے، مبارک بھی ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کے اندر تمہیں ایک ایسی رات میسر آنے والی ہے جو اپنی برکات کے حوالے سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدۃ، اللہ نے دن کے وقت روزہ رکھنا فرض کر دیا۔ وقیام لیلۃ تطوعا، اور راتوں کا قیام نفل کر دیا۔ میرے الفاظ پہ آپ نے غور کیا؟ اپنے محبوب نبی کے الفاظ پہ غور کیا علیہ السلام پر؟ دن کا روزہ فرض کر دیا اور راتوں کا قیام نفل کر دیا۔ عمران صاحب، افتخار صاحب، بات غور ہے۔ لوگ آپ سے کہتے ہیں تراویحیں پڑھیاں نے؟ اچھا، تیرا تو روزہ ہی نہیں ہویا، کہتے ہیں تیرا تو روزہ کا تھا، تراویحیں تو پڑھیاں نہیں۔ اب حدیث سنیے گا، تمہارے رب نے تم پر دن کا روزہ فرض کر دیا، وقیام لیلۃ تطوعا، رات کے قیام کو نفل بنا دیا۔ نفل کا معنی ہے زائد، ایکسٹرا، یعنی زائد عبادت جو ہے تمہارے مقدر کر دی ہے۔ اب آگے سنیے نا، آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ، جس نے نفل ادا کیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے اٹھا کے لا کے فرائض کے درجے میں رکھ دے گا، یعنی وہاں سے نوافل کو ریپلیس کر دیا جائے گا اور ان کو رکھ دیا جائے گا فرض کی جگہ پر۔ آج جمعہ فرض ہے آپ پر، آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے، جتنا اجر و ثواب جمعے کا ہے اسی طرح فرض نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں نوافل کا ثواب جو ہے ماہ صیام کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر کر دیا ہے، اور فرمایا جو فرض کا ثواب ہے کان کمن عدى 70 فریضۃ فیما سواہ، عام دنوں میں آپ فرض ادا کرتے ہیں جتنا اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 ٹائمز 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما رہا ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کی جزا جنت ہے۔ صبر کی جزا، اچھا اب صبر پر تو بات میں نہیں کروں گا، اب تو میں آگے چلوں گا، بڑھوں گا، ورنہ تو صبر پر بھی بات ہونی چاہیے کہ صبر کس چیز میں کرنا ہے آپ نے۔ ہاں، اور فرمایا شہر المواسات، اور یہ باہمی محبت کے برتاؤ کا مہینہ ہے، محبت کے برتاؤ کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور اس مہینے میں مومن کا رزق زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ مومن کا رزق کیا کر دیا جاتا ہے؟ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ میری سیلری اگر 1+ ہے تو وہ 2+ ہو جائے، نہیں ہے، ایسا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا نا، ایسا تھوڑی ہو جائے گا۔ بزنس مین سے تو توقع کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ بزنس کو فلورش کر دے، لیکن ہم جیسے لوگ جو سیلریڈ پرسن ہیں وہ تو بس وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دل غنی کر دے گا، آپ کی سوچ غنی کر دے گا، اور آپ کے گھر میں خیر و برکت اتار دے گا۔
وہ تھوڑا ہی کافی ہو جائے گا، تھوڑا ہی کیا ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ اچھا جتنا مرضی پیسہ بندے کے پاس ہو، جتنی مرضی سہولتیں ہوں، اچھا جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کھانا سیر ہو کے کھا لیتے ہیں، اچانک دسترخوان دوبارہ لگ جائے یا کسی کے ہاں جانا پڑ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بارک اللہ لنا، اللہ برکت دے، اللہ برکت پائے، خود صوفے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آئیے دیکھیں کیسی طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے، کہتے ہیں اللہ برکت دے، اللہ برکت دے۔ نہ دل، نہ سوچ، نہ فکر، وہ آپ کو ٹیبل پر جانے نہیں دیتی۔ وجہ کیا ہے کہ دل بھی مستغنی ہے، سوچ بھی مستغنی ہے، اور آپ سیر ہیں، سیچوریٹڈ ہیں، آپ ادھر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا دل غنی کرتا ہے کہ انسان تھوڑے پہ راضی ہو جاتا ہے، اکتفا کر لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو کسی مومن کو روزہ افطار کروا دے گا اور اس کو اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ ہاں، مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، اس کی گردن کو چھڑا دیا جائے گا آگ سے۔ روزہ کس کو افطار کرانا ہے؟ بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرنی ہیں۔ کیا کرنی ہیں؟ بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرنی ہیں آپ نے، اور اپنی سماجی حلقوں کے اندر آپ نے اپنی جو ہے وہ رابطوں کو بھی فروغ دینا ہے۔ بڑی سی افطار پارٹی کرنی ہے آپ نے، اور افطار پارٹی اس وقت قابل قبول ہوگی جب 100-150 گاڑی باہر کھڑی ہو۔ اچھی سی افطار پارٹی کرنی ہے، سارے روسا اور عمراء کو بلا کے آپ نے بٹھا لینا ہے، اچھی سی افطاری کروانی ہے، اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے بڑی عالی شان افطاری کروائی ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے اور جنت جو ہے مجھ پر واجب ہو گئی۔ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ باغباں جو ہے نا مالی، یہ بھی خوش رہے، اور شکاری جو شکار کرنے آئے وہ بھی خوش رہے۔ یہ میری ڈیزائر ہے۔ میں نے 2-4 لاکھ افطاری پہ لگانا ہے، تو میری تو ہے نا اٹموسٹ ڈیزائر کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ رب بھی راضی رہے، اور مخلوق خدا اور ہماری عزت، ہماری بڑھوتری، ہمارا اضافہ، ہمارے سماجی حلقوں کے روابط یہ فلورش کریں، بڑھتے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کس کو افطاری کرانی ہے؟ یہ جو لکھا ہے من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ کوئی ہے کرائٹیریا افطاری کروانے کا؟ فقراء، غرباء، مساکین اینڈ نان ڈیزرونگ پرسن۔ اچھا اس میں ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے بلا کے آپ گھر میں افطاری کروا دیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ ظاہر مسلمان مومن بھائی کو بلانا، افطاری کرانا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے۔ بہر طور دو عملی رویہ ہے، اسے احتیاط کرنی چاہیے کوشش۔ اچھا افطاری ضرور کروائیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، بلا لیں، بیٹی کو بلا لیں، بیٹوں کو بلا لیں، بہو کو بلا لیں، کزن کو بلا لیں، افطاری ضرور کروائیں، لیکن اگر محض اجر و ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو دین یو ہیو ٹو ٹرن یور فیس ٹوورڈز دا ڈیزرونگ پرسنز۔ اپنے رخ کو آپ کو ادھر موڑنا ہے، وہاں آپ کو جانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَصُّ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ فِي قَبْلِ، ذرا بھی اجر کم نہیں ہوگا، کسی کو افطاری کروائیں گے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے۔ قُلْنَا یا رسول اللہ علیہ وسلم لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ صَائِمًا، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں کہ ہم لوگوں کو بلا بلا کے افطاریاں کروائیں، ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں افطاری کروائیں۔ فقال النبی علیہ السلام یؤتی اللہ ھذا ثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن، فرمایا اس دودھ کا ایک گھونٹ لے لیا کرو، کسی کو وہ پلا دیا کرو، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک گھونٹ دودھ کا پلا دیا کرو، مزقۃ لبن او تمرۃ، کھجور دے دیں، او شربت من ماء، کھجور بھی نہیں تو خالی پانی پلا دیں، صرف پانی پلا دیں کہ یار روزہ کھول لو۔ ومن اشبع صائما، اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے روزے دار کو، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس حوض سے پانی پلائے گا، وہ بھی میرے ہاتھوں سے، کہ محشر کو پیاس لگے گی نہیں، محشر کو پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی، پلائے گا بھی میرے ہاتھوں سے، پلائے گی بھی اللہ تعالیٰ میرے دستے اقدس سے پلائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شہر اولہ رحمت، پہلا اس کا عشرہ رحمت ہے اس مہینے کا، اور اوسط مغفرت، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ اپنا
مغفرت ہے، وآخر عتق من النار، آخری اشرا جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، ومن خفف عن مملوکہ، اور جو اپنی سب آرڈینیٹ اور اپنی مملوک سے اوپر تخفیف کر دے، اس کا بوجھ کم کر دے، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور جہنم سے بھی آزاد کر دے گا۔ یہ من خفف عن مملوکی یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کہہ رہی کہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں آپ اپنی ڈپارٹمنٹ میں، سب آرڈینیٹس ہیں آپ کے، ہے نا؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بالکل سمجھ آ گئی ہے۔ کہیں نہ کہیں میں اور آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بہن بھائی، کہیں نہ کہیں تو آپ کسٹوڈین ہیں نا، یا بیوی کے ہیں، یا والدین جو ہیں ان کا انحصار آپ پر ہے، بچوں کا ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ تشریف لے جاتے ہیں، سب آرڈینیٹس تو ہیں آپ کے، آپ نے ان کا لوڈ کم کرنا ہے۔ آپ نے کیا آپ نے کم کرنا ہے؟ ان کے آرز بھی کم کرنے ہیں، ڈیوٹی آرز ان کے کم کر دیں، کوشش کریں کہ میکسیمم لوڈ ان کا منیمم لیول پر آ جائے۔ من خفف عن مملوکہ، پھر اطلاق ہوگا اس کا آپ پر۔ بیگم ہے، بیگم کو زچ نہ کریں، شام کو آنا ہے، آپ نے آفس سے آنا ہے، آپ نے جاب سے آنا ہے، آپ نے شاپ سے آنا ہے، افطاری گھر کرنی ہے، اس کو منع کریں کہ بیگم نہیں، سادہ سی افطاری بنا دو، ضرورت نہیں ان چیزوں کی۔ آپ یقین کریں، جو میری آبزرویشن ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، وہ ظہر کی نماز پڑھ کے کچن میں گھس جاتی ہیں، ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، کچن میں گھس جاتی ہیں، پھر چل سو چل، جب تک اذان مغرب نہیں آ جاتی وہ وہیں لٹکتی رہتی ہیں، ادھر پکوڑے، ادھر سموسے، ادھر پھل کاٹ رہی ہیں، ادھر دہی بڑے بنا رہی ہیں، ادھر کچھ کر رہی ہیں، ادھر کچھ کر رہی ہیں، دسترخوان لگ رہا ہے، چیخ رہی ہیں، بیٹا یہ اٹھا لو، وہ رہ گیا، چٹنی رہ گئی، سلاد رہ گئی، یہ رہ گیا، چل سو چل۔ نہ تو یہ اللہ کی منشا ہے، نہ اللہ کے رسول کی منشا ہے، یہ آپ کے نفس کا وہ شر ہے، اور میرے نفس کا شر ہے جو مجھے کہیں قرار نہیں لینے دے رہا۔ روزے کی آڑ میں جو کچھ میں کر رہا ہوں، یہ میرے نہ یہ رب کی منشا نہیں ہے، نہ اس کے رسول کی منشا ہے۔ ان کی منشا تو ایک کھجور اور ایک پانی کا گلاس لے لیں، وہ اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی بیگمات پہ لوڈ کم کریں، اپنی ماؤں پہ لوڈ کم کریں، اپنے گھر والوں پہ لوڈ کم کریں، اور اگر وہ آپ کے سامنے ایک سالن رکھ دیں اور صرف دہی بڑے اور پانی یا شربت رکھ دیں، اتنا خوشی کا اظہار کریں، اتنا خوشی کا اظہار کریں کہ گھر والے سمجھے اچھا یہ تو اتنے پہ اتنا خوش اور راضی ہے، میں مشقت نہ اٹھاؤں، گندے برے برے منہ بنا کے دسترخوان پر نہ بیٹھیں، اور کچھ نہیں، ایسے نہ دیکھیں، جھانکیں مت کہ الحمدللہ الحمدللہ علی کل احسان ہی، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اچھا آپ نے اتنا بنا دیا، آپ نے اتنا زیادہ اہتمام کیوں کر لیا؟ اس کے تھوڑے کو بھی زیادہ کہیں تاکہ وہ بھی ریلیکس ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکے، وہ پڑھ سکے، بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کر سکے۔ رب صرف آپ کا تو نہیں ہے کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، نوافل آپ نے پڑھنے، ان پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، ان کو موقع دیں، ان کو وقت دیں تاکہ وہ رب کی عبادت کر سکیں۔ فرمایا من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ لہ، اللہ فرماتا ہے میں بخشش کر دوں گا آپ کی۔ کیا کر دوں گا؟ کام کیا کرنا ہے؟ ڈیکریز دا لوڈ، اپنے سب آرڈینیٹ سے اپنے لوڈ جو ہے وہ کم کرنا ہے۔ وَآتَاكَهُ مِنَ النَّارِ، اور آپ کو جہنم کی آگ سے بھی آزادی دے دی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں اب دیکھتے ہیں جی، میرا خیال ہے ماہ سیام کو چھوڑتے ہیں، ماہ سیام پر میں نے استقبال رمضان کی بات کر لی، کچھ فقہ الزکوٰۃ کی بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اللہ فرماتے ہیں کہ فلاح پانے والے وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں رب یہ چاہتا ہوں کہ میں نے جو تمہیں دولت عطا کی ہے، یہ دولت صرف تمہارے آپس میں ہی گردش نہ کرتی رہ جائے، آپس میں کیا نہ کرتی رہ جائے، گردش کرتی رہ جائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ فرماتے ہیں نماز بھی قائم کیا کرو اور زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور اپنے رب کو قرض بھی دیا کرو۔ اور رب کو کیا دینا ہے؟ ہاں، سورۃ مزمل آیت نمبر 20، اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض بھی دیا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض دے دو، اس کے بعد میرے پاس آ کے دیکھنا ایسی بھلائی عطا فرماؤں گا، ایسی بھلائی عطا فرماؤں گا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور ایسا عظیم اجر عطا فرماؤں گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کو قرض دے دیا کرو، رب کو کیا دے دیا کرو؟ قرض دے دیا کرو۔ اب میں نہیں آپ کو سمجھاؤں گا رب کو کیسے قرض دینا ہے، آپ خود اس کو کیجئے، ایلیبوریٹ کیجئے، آپ زیادہ سمجھدار ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ،
نماز پڑھیں، توبہ کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور کیا دیں؟ زکوٰۃ دیں، فإخوانکم فی الدین، آپ آپس میں سارے بھائی بھائی ہیں نا، بھائی بھائی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، پہلے پتہ کرو یہ ساتھی زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ اگر تو یہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، پھر آپ کا بھائی ہے۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ پھر دوبارہ سنیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتا ہو، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، آتَوُا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دیتا ہو، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدین، یہ تمہارا دینی بھائی ہے، یہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ آج آپ نے جس سے ملنا ہے نا، جس سے، اسے پوچھنا ضرور ہے، یار زکوٰۃ ہے فرض تجھ پر؟ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دی ہے نا؟ نہیں دی تو زکوٰۃ دو، نہیں دی تو کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ پوچھا کرو یار نماز کی پابندی کا کیا حال ہے؟ نماز کی پابندی کرتے ہو؟ یار نہیں کرتے، نماز پڑھا کرو یار، نماز کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ تو فرض ہے۔ اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کا اعتراف اور اقرار کرتا ہے پھر تو بھائی ہے، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ آپ کے بھائی ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اے بھی میرا بھرا تے او بھی میرا بھرا تے او بھی میرا بھرا، اسی سارے ہی بھرا، وی آر نیور بردرز۔ ہم کبھی بھائی نہیں ہو سکتے جب تک کہ نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ جی اچھا، یہ زکوٰۃ صرف آپ پر فرض ہے، یعنی اہل ایمان پر فرض ہے، یہ پہلے امتوں پر فرض تھی؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سورۃ انبیاء، وَأَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے وحی کی الیہم، ان سب کی طرف میں نے وحی کی، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور میں نے انہی پیغمبروں کو میں نے ہدایت کی کہ نماز قائم کیا کرو، وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ کن کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو۔ اللہ نے فرمایا سورۃ مریم کی آیت نمبر 54 میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میرے اسماعیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسرا والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی تلقین بھی کرتے ہیں۔ ہم نہ نماز کی کرتے ہیں نہ زکوٰۃ کی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 کے اندر، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، یہ جہنمی پوچھیں گے یار تو کیوں جہنم میں جا پڑے ہیں، تینے کی بنی ہیں، تجھے کیا بنی، تو کیوں جہنم میں آ گئے؟ آپس میں یہ مکالمہ ڈائلاگ کریں گے، پوچھیں گے جہنمی ایک دوسرے سے تمہیں کیا چیز جہنم میں کھینچ کے لے آئی؟ اللہ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں وہ قالو، کہیں گے لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، دوسرا غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دو ہی ہمارے کام تھے، دونوں جہنم میں پکڑ کے لے آئے ہیں۔ یہی ہمارے جرائم ہیں۔ آپ فکر میں رہ جائیں زنا کے، چوری کے، ڈاکے کے، قبضے کے، آپ اس فکر میں نہ میں چوری کی تھی، نہ میں ڈاکہ پایا، نہ میں زنا کیتا، نہ میں یہ کیتا، نہ میں وہ کیتا، میں تو کوئی ایڈے گناہ نہیں کیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو چھوڑو نا، وہ تو بات کی باتیں ہیں، تمہیں تمہارا نماز نہ پڑھنا بھی جہنم میں لے آئے گا، اور تمہیں غریبوں کو کھانا نہ کھلانا بھی جہنم میں پکڑ کے لے آئے گا۔ میں نے سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 پڑھی آپ کے سامنے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے کوئی بڑے گناہ تو نہیں کیے۔ اللہ فرماتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے پھر بھی کھینچ، یہ جہنمیوں کے ڈائلاگ ہیں، پوچھیں گے تم کیوں آ گئے، کہ اگر نماز نہیں پڑھتے تم کیوں آ گئے؟ کھانا نہیں کھلاتے تھے کسی کو، مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کھانا کھلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈیبیٹ نہیں کرتا اس پر، بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ لوگوں نے مسجد کو آباد کر رکھا ہے، آبادی تو کی ہے، تشریف لائے ہیں۔ یہ ہال، ابھی میں 2 دن پہلے بھی یہاں آیا، میں نے نماز ادا کی یہاں، تو اکیلا تھا میں، وہاں مصلی ڈال کے نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ صحن بے وقت آیا نا، میں کہیں سے گزر رہا تھا، صحن میں بھی کوئی نہیں تھا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا، تو آج آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مسجد بڑی آباد ہے۔ آپ نے آباد کیا نا مسجد کو، تو گویا آپ مسجد کے آباد کاروں میں شمار ہو رہے ہیں، مسجد کے آباد کاروں میں شمار ہو رہے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18، اللہ فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو تسلیم کرتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جی؟ اللہ فرماتے ہیں واقام الصلاۃ، مسجدوں کو نماز ادا کرتے ہیں، آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اگر تو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مسجد کے آباد کاروں میں شامل ہیں، مسجد کے آباد کاروں میں شامل ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو آپ اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔
استحقاق رفاقت رسول کریم علیہ السلام. آپ کا دل تو چاہتا ہوگا نا کہ اللہ کے رسول کی رفاقت میسر آ جائے, نہیں چاہتا ہے نا دل؟ تو ہاں تو کر دیا کریں. وہ کرسی اٹھا کے لا رہے ہیں, سب نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا, مجھے دیکھنا چھوڑ دیا. نہیں نیور نیور, کوئی بات نہیں. وہ میں ویسے کر رہا تھا کہ سب گردنیں آپ کی طرف گھوم گئی ہیں, تو میں دیکھ رہا ہوں سب آپ کو دیکھ رہے ہیں, مجھے نہیں دیکھ رہے. حالانکہ میں نے اتنا بڑا امامہ شریف بھی پہن رکھا ہے, پھر بھی نہیں دیکھتے مجھے. اچھے ہیں میرے رفقا ہیں میرے, انہی کے ساتھ میرا جینا مرنا ہے, آپ ہی کے ساتھ میری حیات ہے. میری خوشیاں آپ سے وابستہ ہیں, میرے دکھ بھی آپ سے وابستہ ہیں. تو رفاقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ہے نا, بالکل ہے. انما سورۃ مائدہ ولیکم اللہ و رسولہ, اللہ فرماتے ہیں رفاقت اللہ اور رسول کی کس کو میسر آئے گی؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. رفاقت رسول کا اگر دل میں تڑپ اور لگن ہے تو دو کام نہ چھوڑیے گا. اگر صاحب نصاب ہو جائیں تو زکوٰۃ نہیں چھوڑنی, زکوٰۃ نہیں چھوڑنی, اور نماز کو اس کو بھی نہیں چھوڑنا. رسالت امام علیہ السلام کے امام بخاری کی حدیث ہے جی, کتاب الزکوٰۃ سے میں نے لی. ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں. ایک بدو آیا, اونٹ باندھا باہر مسجد نبی کے باہر آ کے بیٹھ گیا, اور کرتے ہیں اصل میں فلاں بستی اور قصبے سے آیا ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. تو آپ دین بھی سکھاتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں دین بھی سکھاتا ہوں. فرمایا میں سارا دن کام کرتا ہوں, مزدور ہوں, دیہاتی آدمی ہوں, کوئی چھوٹا سا مختصر سا دین مجھے سکھا دیجئے, مجھے لمبا چوڑا دین نہ سکھائیے گا جو کہ میں عمل نہیں کر سکتا. بھائی مختصر سا دین سکھا دیجیے, بالکل مختصر سا. چودھری صاحب مختصر دین. آئیے امام بخاری کی حدیث لیتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا پھر تو ایسا کر, وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ, تقیم الصلاۃ المکتوبہ, مکتوبہ فرض. فرمایا تو ایسا کر صرف فرض نماز پڑھ لیا کر. کون سی نماز پڑھ لیا کر؟ فرض نماز پڑھ لیا کر. وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, اور اگر تجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے, کیا ہو جائے فرض, تو پھر زکوٰۃ دے دیا کر. فرمایا کہتا بس؟ فرمایا ہاں. کھڑا ہو گیا, کہتا بس بس. کہتا واللہ والذی نفسی بیدی لا ازید ولا, فرمایا خدا کی قسم اس سے زیادہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا. نماز جب فرض وقت آ جائے گا تو نماز پڑھوں گا, اور اگر میں صاحب نصاب ہو گیا تو میں زکوٰۃ بھی ادا کر دوں گا. والذی نفسی بیدی, مجھے اس رب کی قسم جو آپ کے رب, آپ کا رب ہے, جس کے قبضے میں میری جان ہے, میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا. یہ مومنانہ اعلان کرتا مسجد نبی سے باہر اپنا اونٹ کھولا اور روانہ ہو گیا. قال النبی علیہ السلام من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. فرمایا صحابہ کوئی جنتی دیکھنا ہے دنیا پہ, بھائی یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے, یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے. نمازیں تو بوجھ بن گئی ہم پر, نمازیں تو بوجھ بن گئی ہیں. اذان آ جائے تو کہتے ہیں یار ہونے تو نماز پڑھی, پھر شروع ہو گیا, بوجھ بن جاتا ہے. حالے ہونے تو نماز پڑھی ہے, دوبارہ پھر وقت آ گیا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز ادا کر کے آؤ, ایک نماز, اور پھر گھڑی دیکھتے رہو, وقت دیکھتے رہو, سورج کو دیکھتے رہو, یار کدھر اثر کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. فرمایا تمہارا یہ اضطراب تمہیں جنت میں لے جائے گا, تمہارا یہ اضطراب اور یہ بے قراری تمہیں جنت میں لے جائے گی. یار اثر دا ٹائم تو نہیں ہو گیا, اثر دا وقت نہیں داخل ہو گیا. تمہارا بار بار یہ جستجو کرنا, فکر مند ہونا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی, فرمایا اللہ سارا دورانیہ بھی عبادت میں شامل فرما دے گا. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, فرمایا دورانیہ بھی عبادت میں شامل فرما دے گا. اللہ رب العزت جو ہے وہ اس اضطراب کو بھی تمہیں, یہ اضطراب بھی جنت میں لے جائے گا. جمعہ پڑھنے کے بعد آپ نے فکر مند ہو جانا ہے. عاطف صاحب, ڈاکٹر صاحب, یار عصر کی نماز کا وقت تو نہیں ہوا, 5 تو نہیں بج گئے, 4:45 تو نہیں ہوئے, اذان تو نہیں آ گئی. کتاب الزکوٰۃ, امام بخاری کی روایت, جریر بن عبداللہ اس کے راوی, رسول کریم علیہ السلام بیعت لیا کرتے تھے, بیعت لیا کرتے تھے. بیعت سمجھتے ہیں نا, میں نے اس پہ بڑی مفصل گفتگو کی ہے. اب عصر حاضر کی بیعت تو تماشا بن گئی. عصر حاضر کی بیعت کا طریقہ کار یہ ہے, ادھر میرے ایک تھیلا بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ 2 میرے خلیفے ہونے چاہیے جن کا کام صرف یہ ہے کہ نوٹ لے کے اس کے اندر ڈالنے ہیں. میں نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے,
اور آپ نے مجھے ہدیہ پیش کرنا ہے، میرے ہاتھوں کو بوسہ دینا ہے، اور ادھر آپ نے کچھ ہدیہ بھی پیش کرنا ہے. شام تک یہ میرا تھیلا بھرنا چاہیے، میرا بیگ جو ہے اس کو فل ہونا چاہیے نوٹوں کے ساتھ. بیت کا تصور ختم ہو گیا. ایکسیپشن از آلویز دیئر. رسالت امام علیہ السلام آپ بیت لیتے تھے، جنہیں عبداللہ فرماتے ہیں بایت النبی علی اقام الصلاۃ، فرماتے تھے ہاتھ رکھو میرے ہاتھ پر، وعدہ کرو نماز پڑھو گے نا، نماز ادا کرو گے. فرمایا وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو گے. دو باتیں ہو گئیں. 3 باتوں پر بیعت ہوتی، 3 باتوں پر. پہلی نماز پر بیعت ہوتی تھی کہ نماز پڑھو گے، دوسرا کیا تھا؟ زکوٰۃ. تیسرا فرمایا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا ہر اپنے مومن بھائی کی خیر خواہی چاہو گے. ہر اپنے مومن بھائی کی کیا چاہو گے؟ خیر. اس کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے. بھائی 3 باتوں پر بیعت ہوتی تھی، 3 باتوں پر بیعت ہوتی تھی. اور کیا ہی اچھا ہو جائے، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ آج جتنے بھی مشائخ ہیں، بڑے بڑے آستانوں اور خانقاہوں کے ذمہ داران، بڑے بڑے آستانوں اور خانقاہوں کے ذمہ داران پہلا اعلان کریں کہ میری بیعت تب تک قائم رہے گی جب تک تو نماز ادا کرے گا، جب تک تو زکوٰۃ ادا کرے گا، جب تک مومن بھائی کی خیر خواہی چاہے گا. جس دن تو نے نماز چھوڑی، جس دن تو نے زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیا، اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، میری بیعت اسی دن باطل ہو جائے گی. نہ میرا تجھ سے کوئی تعلق ہے، نہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق ہے. کلیئر کٹ اعلان ہونا چاہیے. اس اعلان سے پہلے مجھے خود بھی نمازی ہونا چاہیے، خود بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور باشرہ بھی ہونا چاہیے. باشرہ بھی ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ رائے نہیں دیتے مجھے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، رائے نہیں دیتے. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اس وقت آن ایئر ہوں. ابھی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ مجھے باہر سے بھی ٹیلی فون آیا. میں نے سروگیٹ مدر پہ بات کی تو انہوں نے اس پر کہا کہ علامہ صاحب اس میں ایک اور لطیف پہلو ہے، اس پر بھی بات کر لیجئے گا. پاکستان سے بھی ٹیلی فون آئے، باہر سے بھی آئے. آپ سے تائید اس لیے انڈورس کرواتا ہوں بات کو تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ جی ان کے نمازی بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں. آپ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے صاحب تقویٰ لوگ ہیں آپ. میں آپ پر ٹرسٹ کرتا ہوں. ظاہر ہے آپ لوگوں کی تائید میرے لیے ایک پازیٹیو پہلو ہے. تو مجھے باشرہ بھی ہونا چاہیے بیعت لینے سے پہلے، شریعت کا پابند بھی ہونا چاہیے، اور کیا مجھے صاحب علم بھی ہونا چاہیے. اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں علامہ صاحب بلڈنگ بن رہی ہے، پلازا بن رہا ہے، پلازا تعمیر ہو رہا ہے، اس میں نے ایک شاپ خریدی ہے 40 لاکھ کی، سب لوگوں نے بکنگ کروا لی، سٹل پلازا جو ہے انکنسٹرکٹڈ ہے، ڈیزائن آ گیا، نقشہ آ گیا، سارا کچھ آ گیا، میں نے خرید لیا ہے، میں نے فائل لے لی ہے، ابھی پلازا کنسٹرکٹ نہیں ہوا. آپ بتائیے زکوٰۃ میں دوں گا یا بلڈر دے گا؟ مجھے جواب دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ اگر آپ پوچھیں کہ علامہ صاحب آپ یہ فرما دیجئے کہ سپرم میرے، ایگز میری بیوی کے، ایمبریو میں نے انجیکٹ کروایا، امپلانٹ کروایا کسی اندر مدر کے، کسی اندر ویمن کے یوٹرس کے اندر، بیبی وہاں سے گرو ہوا، وہاں فرٹیلائزیشن ہوئی، بیبی ڈیلیور ہوا، بچہ ہوا، میں اس کا باپ، یہ اس کی ماں، ہمارا وارث وہ، ہم اس کے وارث. مجھے جواب دینا چاہیے. اگر میں جواب نہیں دیتا میں بیعت کا حقدار ہوں؟ آپ کہتے ہیں میں نے سونا بینک میں رکھوا دیا، میں نے قرض لے لیا، اس سونے پر زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ میں یا بینک؟ ہو از ریسپانسبل؟ ہاں تو مجھے جواب دینا چاہیے نا، نہیں دینا چاہیے جواب؟ میں تو بیعت بھی کروائے جا رہا ہوں، آپ سوال پوچھتے میں آپ کو جواب ہی نہیں دیتا، آپ بات کرتے میں آپ کو بات کا جواب ہی نہیں دیتا. آپ کہتے علامہ صاحب پروویڈنٹ فنڈ ہے، یہ جی پی فنڈ ہے ہمارے، یہ ہمیں مل جاتے ہیں ہمارے ریٹائرمنٹ کے موقع پر، اس پر زکوٰۃ کون دے گا؟ میں کہتے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ اللہ کیا کرو، یہ تسبیح پڑھ لو، وہ تسبیح پڑھ لو، سارا کچھ کر لو، اللہ اللہ کیا کرو. تو یہ اللہ کے احکامات سے باہر ہے یہ چیزیں؟ نہیں باہر. تو بیعت کا پھر حقدار کون قرار پاتا ہے؟ کہیے نا صاحب علم. نہیں آپ تو بولتے نہیں، میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. افتخار صاحب آپ تو بولتی ہیں نا. بیعت کے لیے کس بندے کی بیعت کی جائے؟ صاحب علم کی. علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو. سلطان باؤ فرماتے ہیں علم کے بغیر جو فقر کا دعویٰ کرے، کہے میں درویش ہوں اور میں پیر ہوں، میں مرشد ہوں، فرمایا وہ کافر ہو کے مرتا ہے. کیا ہو کے مرتا ہے؟ کافر ہو کے مرتا ہے. آپ فرماتے ہیں علامہ صاحب وہ میں وطر کے اندر دعائے قنوت بھول گیا.
اللہ معاف کرے گا، کوئی گل نہیں، پھر کی ہو گیا؟ نہیں، اللہ تو معاف کرے گا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ مولانا آج آپ نے سجدہ صاف کیا، خیر تھی؟ انہوں نے کہا میرا وضو ٹوٹ گیا، میں کہ سجدہ صاف کر لوں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا نا، ویسے ہی ہوتا ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ بس یہ یاد رکھیں میرے دوستو، مرشد جو صاحب علم ہو اور صاحب تقوی ہو، مرشد جو صاحب علم ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ صاحب نے مجھے کہا کہ نوجوان نے کہ جی ہم نے ادھر میرے جامعہ کے اندر دربار، کہنے لگا جی ہم نے قصر نماز زندگی بھر نہیں ہم نے ادا کی۔ میں کیوں نہیں ادا کی؟ کہتے میرے پیر صاحب نے کبھی ادا نہیں کی، میں کیوں کروں؟ میں نے قصر نہ سفر میں نہ حضر میں نے کبھی بھی ادا نہیں کی، میں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے پیر صاحب نے نہیں پڑھی۔ تو میں کہ پھر؟ تو کہتے نہیں پڑھنی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ تو میں کہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں حدیث پڑھ لیتا ہوں جی، زکوٰۃ کے حوالے سے بات چلی تھی، امام مسلم کی حدیث ہے جی، قول النبی علیہ ما من صاحب ذهب ولا فضہ، اللہ نے رسول صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کو میں نے رب نے مال اور دولت دیا ہے، لا یؤدی حقها، اس دولت کا حق ادا نہیں کرتا، الا اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن آئے گا، صفحت له صفائح من نار فاغمى الیہ فی نار جہنم، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے تھال بنا لے گا میٹل کے، وہ فرشتے لے کے آ جائیں گے، آپ کا سارا مال جو ہے اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا میٹل کے اندر۔ کس میں کنورٹ کر دیا جائے گا؟ آپ کے پرائز بانڈ، آپ کی بلڈنگیں، ان کو کنورٹ کر دیا جائے گا دولت کو میٹل کے اندر۔ فاغمی الیہ فی نار جہنم، اس کہاں تپایا جائے گا جی اس کو؟ نار جہنم میں۔ فیکوی بہا جنبوہا و جبینوہا و ظہروہا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پھر ان کی پیشانیوں کو داغے گا، ان کے پہلوؤں کو داغے گا، ان کے چہروں کو داغے گا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، پیسہ اللہ فرماتے ہیں میں نے دے دیا، میری راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرھم بعذاب علیم، اے میرے محبوب انہیں خبر دے دیجئے کہ میں نے عذاب بڑا دردناک دینا ہے، عذاب میں نے بڑا دردناک، عذاب علیم کہتے ہیں دردناک کو، بڑا دردناک عذاب دینا ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، اللہ فرماتے ہیں میں نار جہنم ان کے مال کو تپاؤں گا۔ فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغوں گا، جنوبہم ان کے پہلوؤں کو داغوں گا، وظہورہم ان کی پشتوں کو داغوں گا، اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ذرا پہچانو یہ وہی مال نہیں ہے، وہی گھر نہیں، وہی بلڈنگز، وہی آپ کے پلازے، وہی آپ کی پراپرٹی، وہی جائیداد، وہی پلاٹ، وہی آپ کا جتنی سیونگز، آپ کے ایسٹس، اللہ فرمائے گا پہچانو ھذا ما کنزتم۔ اچھا کنزتم یہ کہتے ہیں جمع شدہ چیزوں کو، جتنی آپ ایسٹس جمع کرتے ہیں اس کے لیے یوز ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم کہیں گے چکھو مزہ ان ایسٹس کا، اس مال کا جو تم جمع کرتے تھے۔ ڈاکٹر فیاض صاحب کو بڑی فکر رہتی ہے، یہ ہر 10ویں دن فون کر کے پوچھ زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور ساتھ بات بھی کرتے ہیں، اللہ مسا فلاں زکوٰۃ ہی دیتا، اللہ مسا لوگ زکوٰۃ ہی دیتے، آپ بات کریں۔ یہ بہت فکر مند رہتے ہیں کہ مخلوق خدا تک پیغام جو ہے وہ پہنچتا چلا جائے، زکوٰۃ جو ہے اس سے احتراز نہ برتا کریں۔ اچھا اب جی بات تو بہت زیادہ ہے، مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک مسئلہ بھی آ گیا، یہ بھی کیا ہے جی، میں دیکھ لیتا ہوں، میں اعلان بھی کرنا میں نے، یہ میں بات کر رہا تھا زکوٰۃ کی سگنیفیکنس پہ بات کر رہا تھا۔ علامہ صاحب اکثر مقامات گلی محلوں میں لوگ یہ کہہ کر مانگنے آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو امام حسین کا منگتا رکھا ہے، برائے مہربانی اس کے متعلق رہنمائی کیجیے۔ آپ تو مسجد میں نہیں مانگ سکتے، اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ یو آر ناٹ الاؤڈ فار بیگنگ بیفور اللہ المائٹی ان دس ماسک، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں آ کے سوال کیا جائے، یہاں جو لوگ آ کے سوال کرتے ہیں اس کی بھی ممانعت ہے۔ میں نے بیگنگ پہ اسپیشلی میں نے پروفیشنل بیگنگ پہ 2 جمعے پڑھائے تھے، اور اس کے بعد جب میں باہر نکلا تھا نا یہاں سے، تو ساری باہر میرے پیچھے پڑ گئی تھیں، خواتین بھی تھیں اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا ساڑھے ٹیڑھی تے لات مار کے مولوی کہڑے پاسے ٹر چلے ہیں، مجھے انہوں نے بڑا برا بھلا کہا، تقریر نہ کر دے۔ میں نے پروفیشنل بیگنگ پہ بات کی تھی، میں نے 2 جمعہ کنٹینیوسلی افتخار سے میں نے بات کی تھی، بہت سال پہلے میں نے، تو لوگ ناراض ہوئے، خواتین ناراض ہوئیں۔ پروفیشنل بیگر ہو یا ویسے ہو،
بیگنگ از ناٹ الاؤڈ ان دا ماسک. مسجد میں بیگنگ جو الاؤ نہیں ہے. یہاں تو آپ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے لوگوں سے اللہ کے نام پہ بھی نہیں مانگ سکتے. اللہ سے مانگ سکتے ہیں. کس سے مانگ سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے. آیا آپ میرے گھر میں ہیں؟ کیوں زبیر بیٹا آیا آپ میرے گھر میں ہیں نا, تو میں نے سرو کرنا نا آپ کو, میں نے دینا نا. میرے گھر میں آپ افتخار سے تشریف لائیں, ساتھ میرا پڑوسی بیٹھا ہے, بیٹھے میرے گھر میں ہیں, اسے کہتے ہیں یار مجھے کھانا تو کھلا دو, مجھے پانی تو پلا دو, اس سے آپ مانگی جا رہے ہیں. آئے میرے گھر میں ہیں تو کیا انسلٹ نہیں میری؟ اٹ از ناٹ ہیوملیشن. کیا یہ ذلت و رسوائی میرے لیے نہیں کہ بیٹھے میرے گھر میں ہیں, ساتھ والے میرے پڑوسی سے کہہ رہے ہیں, میرے شریک سے کہتے ہیں کھانا کھلا دو, پانی پلا دو, تو آپ برداشت کریں گے؟ علامہ سے عقل مت مارو, بیٹھے ساڑھے کارو ایڈے سی گئے گزرے تو پانی نہیں پیا سکتے, چاہ نہیں پیا سکتے. بندہ اریٹیٹ ہوتا ہے نا. بیٹھے رب کے گھر میں, مالک گھر میں, لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں اگر مانگنا ہے تو سوال کر, اپنی انتظامیہ سے بات کریں, ان سے کہیں انتظامیہ اجازت دیتی ہے تو وہ اپنے عالم دین سے کہے کہ مولانا یہ آپ نے اعلان کرنا ہے, اس سے زیادہ اگلی بات نہیں ہے, یہ مانگنا بالکل درست نہیں ہے. باقی میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ امام حسین کا فقیر اور کس کا فقیر, کوئی کسی کا فقیر نہیں, سارے اللہ کے فقیر ہیں, سارے اللہ کے فقیر ہیں. میں بھی اللہ کا فقیر ہوں, آپ بھی اللہ کے فقیر ہیں, سارے مل کے اللہ سے مانگتے ہیں, مل کے رب سے مانگتے ہیں جو دیتا ہے, اور نہ دے تو ناراض, نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. نہ مانگے, ایسا بھی کوئی دیکھا دینے والا کہ اس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جائے؟ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں کہتا ہے سب سے زیادہ غضبناک اس بندے پر ہوتا ہے جو اس سے مانگتا نہیں ہے. سب سے زیادہ غضبناک رب اس بندے پہ ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے مانگتے جاؤ. پھر میں بھی راستے میں حدیث پاک دبئی سے ٹیلی فون آیا, گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, اسی مانگنے کے حوالے سے, سوال کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث پاک سیاح کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے پڑھی حدیث, میں نے شب برات پہ میں نے پڑھی کہ ساری مخلوق میدان میں اکٹھی ہو جائے اور سارے مجھ سے مانگیں, جتنی ان کی کیپیسٹی ہے مجھ سے مانگیں, اور میں انڈیویجولی ہر فرد کی خواہش کو پورا کر دوں, جو مانگے اس سے زیادہ دے دوں. تو فرمایا اے میرے محبوب کریم علیہ السلام, تیرے رب کے خزانے میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا کہ سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے اور جتنا پانی وہ لے کے آتی ہے تیرے رب کے خزانے میں اتنا فرق بھی نہیں پڑتا, اتنا فرق بھی نہیں پڑتا. تو مانگے نا اس سے مانگے نا. میں بھی مانگتا ہوں, آپ بھی مانگے, اس سے مل کے مانگے, اور جو نہ مانگے اس پر اللہ غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ غضبناک, بہت ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جو اسے مانگتے نہیں ہیں. مسائل کی طرف چلتے ہیں. اور شیئرز پر زکوٰۃ ہے. اچھا میں آپ سے پوچھوں گا, جواب ٹھیک دے دیں گے تو آگے چلوں گا, نہیں ہوگا تو میں اصلاح کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن. شیئرز پر زکوٰۃ ہے, شیئرز پر زکوٰۃ ہے. شرط کیا ہے؟ کاروبار جس کے آپ نے شیئرز خریدے ہیں وہ سود پر نہ, اس کا انحصار سود پر نہ ہو, سودی کاروبار نہ ہو, اور سودی کمپنی نہ ہو. ان دونوں چیزوں کا خیال کر لیجیے گا. اچھا یہ قبضہ کیا چیز ہے؟ قبضہ, میں بات قبضے پر جانے لگا ہوں. یہ قبضہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اس وقت فقہ اور حدیث میں تعریف آتی ہے, آپ نے ایک فائل خریدی ہے, خریدی نہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں, فائل خریدی ہے آپ نے ایک, ٹھیک ہے, پلاٹ ایگزسٹ نہیں کر رہا, پتہ چل گیا لوکیلٹی ہے اس میں آپ کا اس پورشن میں پلاٹ آئے گا, سٹل ایگزسٹ نہیں کر رہا. آپ نے فائل لے لی ہے. اب یہ ہے کہ قبضہ جو ہے جب تک مال آپ کے پاس نہ آ جائے, تصرف نہ ہو اور ملکیت نہ ہو اور یہ سب کچھ نہ ہو, تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. پلاٹ آپ نے لے لیا, پلاٹ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیا میں فائل کو قبضہ شمار کر لوں؟ فائل کو میں قبضہ شمار کر لوں؟ یس. اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آن لائن ٹکٹ لیا, آن لائن ٹکٹ بک ہو جاتا ہے جی, سیٹ ریزرو ہو جاتی ہے, آن لائن ہو جاتی ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے قبضہ, ٹکٹ کہیں ہاتھ میں نظر آتی ہے آپ کے, تو کمپیوٹر پر آپ نے کچھ کیا اور آپ نے ریزرو کروا لی ہے, قبضہ ہے نا سیٹ پر؟ یس ہے نا. نہیں تو آپ جائیں گے ایئرپورٹ پہ اور ٹکٹ خریدیں, اور جب وہ سیٹ ریزرو نہیں ہوگی آپ کے نام پہ, ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا انصر صاحب جو ہیں وہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور ریزرو آپ نے کروایا, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. قبضہ سمجھتے ہیں آپ اس کو آن لائن, ٹھیک ہے کہ نہیں سمجھتے؟ جو رجسٹریشن ہوتی ہے بائک کی, گاڑی کی, اس کو آپ قبضہ شمار کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. مال پر قبضہ
اصالتاً ہو، وکالتاً ہو، حالن ہو، مالن ہو، تصرف کی قدرت ہو تو یہی قبضہ ہے۔ میرے پاس فائل ہے نہیں، میں جسٹ آئی ایم سائٹنگ این ایگزامپل، فائل ہے میرے پاس، وہ میں فائل بیچ سکتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، بیچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ خرید لیں گے نا۔ 50 لاکھ کا پلاٹ ہے میرا، ہے نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں کہ فائل میرے پاس ہے، پتہ نہیں پلاٹ کہیں، ادھر کہیں بحری شہر ٹاؤن ادھر کہیں پلاٹ ہوگا، وہ آپ کو دے دوں، آپ خرید لیں گے نا، 50 لاکھ مجھے دے دیں گے نا۔ تو اگر میں فوت ہو جاؤں تو وہ میراث بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بنے گی نا۔ اسی کو قبضہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے فقہا نے اسی کو قبضہ شمار کیا ہے۔ پلاٹ آپ کے پاس ہے، فائل آپ کے پاس ہے، مال تجارت ہے، آپ نے اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حالت پتہ نہیں چلے کتنے آئے تھے کتنے نہیں ہے، پتہ چلے آئے تھے پاویں نہیں چلیا، یور اونر، آپ کو زکوٰۃ اس پر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، کاغذات کی۔ اور پاور آف اٹرنی جو ہے اس کو بھی قبضے میں شمار کیا جاتا ہے۔ فروخت کنندہ معاوضہ وصول کر کے کاغذات خریدار کے نام کر دیتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا، ویسے قبضہ شمار کرتے ہیں۔ یہ بکنگ سسٹم، میں نے بھی پلازا یہ بات کی آپ سے کہ جو پلازا بناتے ہیں اور ابھی وہ آپ کو نقشہ دے دیتے ہیں، یہ اس کا نقشہ ہے، یہ ساری صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ پیسے دے دیتے ہیں، زکوٰۃ کون دے گا؟ میں بلڈرز ہوں، میں نے پلازا اناؤنس کر دیا، میں نے یہاں پلازا بنانا ہے، آپ سارے جو ہیں انویسٹ کرتے ہیں، ایک شاپ آپ نے لی، ایک آپ نے لی، ایک آفس آپ نے لے لیا، سب کچھ آپ لوگوں نے لے لیا، کسی کی 40 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ جو اس کا ہے اسپیسیفکیشن ہے، جو ہو میرے پاس آ گیا، وہ آپ نے مجھے 40 لاکھ کی ایک شاپ مجھ سے خریدی ہے میرے پلازا کے اندر، زکوٰۃ کون دے گا؟ میں زکوٰۃ دوں گا، وہ پیسہ میرے پاس آ گیا نا، وہ میرے پاس قرض ہے، میرے پاس کیا ہے؟ وہ امانت نہیں رکھوائی آپ نے، امانت کا ضمان نہیں ہوتا، بلڈرز جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرے گا، آپ زکوٰۃ پے نہیں کریں گے، آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اسے بیع سلم کہتے ہیں جی۔ رجسٹرڈ فائلوں پر قبضہ جو ہے ہماری فقہ میں اور حدیث کے اندر بیع سلم اسے کہا جاتا ہے، اور اس پر جو ہے زکوٰۃ آپ کا بلڈرز دے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ امانت ہے آپ کے پاس۔ تیسری بات آپ کی لیتے ہیں جی کہ آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے اور اس پلاٹ میں آپ نے رہنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں رہ لیتا ہوں، ساتھ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چنگے پیسے لب گئے تین ویچ دیاں گا، کیا کریں؟ اب کیا کہتے ہیں، میں نے پلاٹ خریدا جی، میں نے پلاٹ یا گھر خریدا، میں نے گھر، چلیں گھر کی بات کر لیں، ایک میں نے گھر خریدا ہے، میں نے رہنا شروع کر دیا اور سوچا کہ اگر مجھے اچھے پیسے مل گئے، اچھا مل گیا رقم، تو اس کو میں سیل آؤٹ کر دوں گا، کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے، اشترا شیئن للقنیتی، آپ نے چیز خریدی رہائش کے لیے، ناوین، لیکن نیت یہ ہے ان وجدہ ربحہا، مجھے اچھے پیسے مل جائیں گے، باہو، میں بیچ دوں گا، لا زکوٰۃ علیہ، اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ لیا رہنے کے لیے، پیسے مل گئے، اور اگر آپ نے لیا ہی بیچنے کے لیے کہ میں نے اس کو سیل آؤٹ کرنا ہے، اسے میں نے کیا کرنا ہے؟ سیل آؤٹ کرنا ہے، اگر عزم اور ارادہ کنفرم ہے، میرا خیال یہ گھڑی بند ہو گئی، یہ تو بڑی دیر سے ہی ٹائم کر رہی ہے، اس پر بھی چل رہی ہے، اور اگر آپ کی شروع سے نیت ہی یہ ہے کہ میں نے اس کو کیا کرنا ہے، اپنا بیچنا ہے، تو اس پر ہوگی زکوٰۃ۔ اچھا، آپ نے اس میں گھر آپ نے لیا بیچنے کے لیے، گھر آپ نے کس لیے لیا ہے؟ کہ ساتھ آپ نے بیٹی یا بیٹے سے کہا چل تو اتنے رہ جا، کوئی گل نہیں، وہ رہائش رکھے ہوئے ہے، لیکن آپ نے جب خریدا تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، یہ میری سیونگ ہے، میرا ایسٹ ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ چونکہ بوقت خرید آپ کی نیت اس کو بیچنے کی تھی، اور پلاٹ آپ کا رکھا ہوا ہے اور آپ اسے ہر سال بیچنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ابھی مارکیٹ ویلیو ٹھیک نہیں ہے، اس کو پرولونگ کرتے چلے جاتے ہیں، اگلے سال نہیں یار، اس سال ریٹ گر گیا، مارکیٹ زمینوں کے ریٹ گر گئے، میں نہیں بیچنا، اگلے سال 10 سال آپ نے وہ رکھا ہے پلاٹ، 10 سال بعد بیچا، زکوٰۃ ہوگی؟ ہر سال ہوگی، ہر سال زکوٰۃ، کیونکہ وہ مال تجارت ہے، وہ کیا ہے؟ مال تجارت ہے۔ اکٹھے پیسے اگر آپ نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ دیں اکٹھے پیسے، آپ زکوٰۃ ایویلیویٹ کر لیں، پلاٹ کی قیمت لے لیں، اس کا کرنٹ ویلیو لے لیں،
فرض کریں کروڑ کا پلاٹ ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ زکوٰۃ بن جاتی ہے، اس کو تقسیم کر لیں سال کے اوپر، سال پر تقسیم کر لیں، ہر مہینے اس کو جو ہے. اچھا جی طلائی زیور آ گئے، طلائی زیور بچوں کے لیے رکھا ہے، اس کے بارے میں کہ زکوٰۃ بتا دیجیے. فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیسائڈ آئدر وی آر اونر آف دیٹ آرنامنٹس اور آر کڈز، ہمارے بچے اس کے مالک ہیں یا ہم مالک ہیں. اچھا یہ بڑا کام چلا ہوا ہے، یہ مجھے بڑے فون آ رہے ہیں کہ علامہ صاحب زیور ہے کوئی 35-36 تولے 40 تولے، تو وہ بچوں کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں وہ را فارم میں ہے، وہ بسکٹ نہیں ہوتا سونے کا بسکٹ، وہ کہتے ہیں زیور نہیں ہے. تو کیا بسکٹ پر بھی اطلاق ہوتا ہے زکوٰۃ کا؟ پوچھتے ہیں لوگ بسکٹ پر بھی ہوتا ہے اطلاق؟ اچھا چلیں بڑی بات ہے جی، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے. اچھا یہ بچوں کے لیے جو زیور بنائے جاتے ہیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ افتخار صاحب نے فرمایا کہ علامہ صاحب اگر تو اس زیورات کو، اس سونے کو، گولڈ بچوں کو مالک بنا دیا جائے، اگر بچے نابالغ ہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ ہے وہ چور دروازہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، جھٹ پٹ سے 35-40-50 تولے بچوں کے نام کر دیتے ہیں، بیٹی کے نام کر دیے، بیٹی 9 سال کی، 8 سال کی، بیٹا 10-12 سال کو اس کا نام کر دیتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ تو اپنے بچوں کو زیور دے دیا. کتنا فائدہ، آپ خود سوچیں نا کتنا فائدہ ہے نا فائدہ. چپ کر کے پرائز بانڈ سارا کچھ بچوں کا نام کر دیں کہ یہ انہی کا ہے، میرا ہے ہی نہیں ہے. اور جو ہی رمضان گزر جائے کہنا پتر لیا ذرا سونا بیچ کے میں بزنس ہی پانا لیا ادھر بندے میں بیچ لا کر لا ادھر دے دے، میں نے اتن دے دیں گے پھر کی ہویا، بچے ہیں اپنے، کیا فرق پڑتا ہے. یہی تو مال آپ کو، اسی سے اللہ نے آپ کو داغنا ہے. یہ جو آپ کی پیشانی ہے جہنم کا. اچھا قرآن کریم میں اللہ نے کہیں بھی کسی سزا کا ذکر اس انداز میں نہیں کیا. قرآن کریم میں زنا کی، چوری کی، ڈاکے کی سب کی وعید ہے کہ عذاب ہوگا، لیکن سب سے دردناک عذاب جو ہے یہ ہیلے بہانے سے رب کا حق روکنے پر ہے. سب سے زیادہ بدترین سزا جو ہے، اللہ فرماتا ہے تیری پہلے پیشانی کو داغوں گا، پھر تیرے پہلوؤں کو داغوں گا، پھر تیری پشت کو داغوں گا، پھر کہوں گا دیکھ اس کو، یہ ہے وہ مال جو بچوں کے نام ہیبا کر کر کے میرا حق روکا کرتا تھا، آج اسے تیرے پورے بدن کو جلاؤں گا. نہیں کریں گے، ہم نہیں کریں گے. کرنا چاہیں گے تو بھی اولاد کے نام ہیبا نہیں کریں گے. کرنا چاہیں گے اولاد کے نام زیور بیٹی کے لیے ہے، بیٹے کے لیے ہے، پرائز بانڈ ہیں، ایسٹس ہیں، پھر بھی زکوٰۃ خود ادا کریں گے. نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. ہم یہ چور دروازہ تلاش نہیں کریں گے. جی یہ حاج کے لیے رقم رکھی جاتی ہے، کتنا نیک مقصد ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. میں نے ایجنٹ کے پاس کوئی 7-8 لاکھ جمع کروا دی ہے، میں نے حج کرنا ہے، اور وہ میرا گورنمنٹ کا کر لیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں کر لیں، کہیں بھی کر لیں، اگر وہ نہیں اپنا نام آتا تو نیکسٹ ایئر تو اپ ٹو نیکسٹ ایئر وہ موو کرتا رہتا ہے، تو اس پر بھی میں نے زکوٰۃ دینی ہے. لو بھلا اتنا نیک کام ہے، اللہ کے گھر جانا، اس پر بھی میں زکوٰۃ ادا کر دوں. دینی چاہیے. وہ تو میں نے ایجنٹ کو دے دیا، ٹریول ایجنٹ کو دے دیے. حج تو میں نے کرنا ہے، وہ میرا اس کے پاس رقم میری جمع ہے نا، میں چاہوں تو واپس بھی لے سکتا ہوں. نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہوں، مالک تو میں ہوں. جب تک آپ حج کا سفر شروع نہیں کرتے، جب تک کیا شروع نہیں کرتے، حج کا سفر شروع نہیں کرتے، تب تک آپ اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. یہ آپ کے تصرف میں ہے اور امانت نہیں ہے، یہ قرض ہے. امانت نہیں، یہ کیا ہے؟ قرض ہے. کسی نے پلاٹ پہ آپ کے قبضہ کر لیا ہے، اور قبضہ مافیا ڈاڈے لوگ نے، رجسٹریشن بھی آپ کے پاس ہے، کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں، قبضہ بھی آپ کے پاس ہے، اور الاٹمنٹ بھی آپ کے نام ہے، وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے پلاٹ ہی میرا ہے، اور ہمت نہیں میری پڑتی وہاں جا کے قدم رکھنے کی. زکوٰۃ دوں گا اس پر میں؟ قبضہ مافیا قبضہ کر چکا ہے، پلاٹ موجود ہے، رجسٹریشن موجود ہے، کاغذات میرے موجود ہیں، الاٹمنٹ میرے پاس ہے، اس پر میں زکوٰۃ ادا کروں گا؟ نیور. وہ مال زیمار ہے، مال دیمار اسے کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ حدیث پاک میں آتا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں جس دن وہ مجھے مل گیا، کوئی اور اس سے اوپر طاقت والا آ گیا، اس نے ترس کھا کے گورنمنٹ میں چھڑا کے میرے حوالے کر دیا، جس دن گورنمنٹ میرے حوالے کرے گی یا کوئی مجھے واپس پلاٹ دلوا دے گا، اس کے بعد میں 1 سال پورا ویٹ کروں گا. 1 سال پورا کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا. سال گزرنے کے بعد پھر پلاٹ اگر مال تجارت ہوگا تو پھر زکوٰۃ دوں گا، وگرنہ زکوٰۃ
نہیں دوں گا. ٹھیک ہو گیا جی, سنتے پڑھ لیں, باقی پھر آپ کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے مسائل آپ کے ساتھ.